نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، ہم اس وقت اس کے تیسرے حصے میں ہیں۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے، دوسرے میں ایمانیات سے متعلق مضامین تھے، تیسرے میں اب عمل صالح کی وضاحت ہے۔ اور اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ عمل کے چونکہ بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے درجے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے وہ مقامات 2 لیے کہ جن میں انفرادی سیرت و کردار کی اصلاح کا پورا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ ایک درس میں اس کی اساسات اور ایک میں اس کی تکمیلی شکل۔ اس کے بعد فرد سے آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیات انسانیہ میں دوسرا قدم آتا ہے عائلی زندگی۔ اجتماعیت کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کو اللہ اولاد دیتا ہے تو ایک دوسری ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے والدین اور اولاد کی، اور اولاد میں جب کثرت ہو جاتی ہے تو ایک تیسری ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے مواخات، بھائی چارہ، بھائی بہنوں میں آپس کی محبت۔ تو یہ 3 ڈائمنشنل جو ہے کانسیپٹ، جیسا کہ ہمارا اسپیس کا کانسیپٹ ہے، ایسے ہی خاندان کے ادارے کا کانسیپٹ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کی اجتماعی اکائی جو ہے، یہ یونٹ ہے خاندان، یہ مستحکم ہو۔ یہی وجہ ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام عائلی قوانین کے ضمن میں دیے گئے۔ معاشی احکام بھی ہیں، کچھ سیاسی ہدایات بھی ہیں، لیکن معدود چند۔ اصل سارا زور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ پہلے عائلی قوانین، یہ رشتہ کیسے وجود میں آئے گا شوہر اور بیوی کا، پھر یہ کہ ان کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر، خاندان کا سربراہ کون ہے، اگر اس میں سیپریشن ہو تو اس کی شکل کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ۔ جس قدر تفصیل سے یہ عائلی قانون قرآن میں آیا ہے، زندگی کے کسی دوسرے شعبے سے متعلق اتنی تفصیلی ہدایات نہیں آئی۔ اور اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے وہ جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد ہو، محبت ہو، رافت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے الفت ہو۔ قرآن مجید میں رافتم و رحمہ کے الفاظ استعمال ہوئے، یہ کیفیت ہو، ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو، دل جوئی ہو، اور جتنا ان کا آپس کے اندر جو ہے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اولاد کو حکم دیا جائے والدین کی خدمت، حسن سلوک، اس لیے کہ والدین جو ہے وہ تو اپنے جو ان کا انسٹنکٹ ہے، وہ اولاد کی محبت تو ان میں ہوتی ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد سے محبت کرو، بلکہ وہاں تو روکا جاتا ہے زیادہ محبت نہ کرو۔ وہ آج خاص طور پر اس درس کے اندر آپ کے سامنے بات آئے گی، اس سے پہلے سورہ تغابن میں آ چکی ہے
لیکن یہ کہ اولاد کو کہا گیا ہے کہ والدین سے محبت کرو، والدین کے سامنے نگاہیں نیچی رکھو، اف تک نہ کہو اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اور جو ہے ان کا ادب کرو۔ یہ سارا معاملہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو صرف دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کو انسان بیٹھ کر دیکھتا رہے تعظیم کی نگاہ سے تو یہ بھی عبادت ہے، چاہے آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نوافل پڑھ رہے ہیں، نہ طواف کر رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھنا جس میں کہ تعظیم کا ایک عنصر ہو، محبت کا عنصر ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسری ڈائمنشن کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں مزید پھر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع جب ہم پڑھیں گے کہ زنا کا سد باب جو کیا گیا ہے معاشرے کے اندر، اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ مضبوط رہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں زنا کا عام رواج ہو جائے پھر وہ شوہر اور بیوی کے آپس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بیوی کو شوہر پر اعتماد نہ رہے یا شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے تو پھر وہ گھر خاندان کی چولیں ڈھیلی ہو گئی، اور خاندان کی چولیں ڈھیلی ہوئی تو گویا کہ معاشرے کی چولیں ڈھیلی ہو گئی۔ اب اس زمن میں ہم جو اب پڑھ رہے ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ ویسے تو یہ احکام بہت جگہوں پر آئے ہیں، لیکن قرآن مجید میں صورتوں کا ایک جوڑا ہے یہ، اور یہ تصور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ اس سے پہلی سورۃ طلاق یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وہاں بھی خطاب حضور سے، یہاں بھی خطاب حضور سے۔ اور اس میں کیا شکل رکھی گئی ہے کہ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے درمیان 2 ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں۔ یہ تو مطلوب ہے کہ باہمی محبت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، دلجوئی ہو، اعتماد ہو، یہ سب مطلوب ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کسی طرح بھی ان کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہو رہی اور چخ چخ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، گھر کے اندر چپکلش ہے، پرسکون فضا نہیں ہے، تو اس میں پھر طلاق کا راستہ کھول دیا گیا کہ لازماً یہ بندھن ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بندھ گیا ہے تو کوئی صورت ہی نہ ہو اس کے ختم ہونے کی، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہے اور چخ چخ بھی چلتی رہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے یہ کہ بہتر ہے کہ راستہ کھول دیا طلاق کا۔ اگرچہ یہ کہہ دیا گیا کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کوشش پوری کرو، لیکن یہ کہ اگر بات نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یغنی اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، ہو سکتا ہے شوہر کے لیے بھی اللہ کوئی بہتر انتظام کر دے، بیوی کے لیے بھی۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ محبت کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی زیادہ پذیرائی کی وجہ سے انسان شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے، اور اس میں اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں کہ اس شکل میں تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو، کہ ان کی جو فطری محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے، اگر چوکس نہیں رہو گے، اگر پوری طریقے سے ہوشیار نہیں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے، نقب لگائے، اور وہ اس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے کہ وہاں سے پھر شریعت کے احکام ٹوٹنے لگے۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حرام کو حلال کر لینا، رشوت بھی لی جا رہی ہے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے، غبن بھی ہو رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ہیروئن کا کاروبار، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کے لیے اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا۔ نبی کے لیے یہ امکان تھا کہ نبی نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی۔ تو گویا کہ یہ جو 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طلاق کی کیفیت، وہ سورہ طلاق، وہ بھی پوری 12 آیات 2 رکوع ہیں، اور لیکن یہ کہ حد اعتدال سے زیادہ تجاوز اور دلجوئی یہ بھی غلط ہے، اور اس کے لیے بحث جو ہے یہ سورہ تحریم میں آ رہی ہے، اس کی بھی 12 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی حسین جوڑے کی شکل میں ہے سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ اب آئیے ہم لفظ برس مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے اوپر وہ چیز کہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟
واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے زیادہ الفاظ اللہ تعالیٰ اپنے نبی، اپنے حبیب کے لیے نہیں کہہ سکتا تھا۔ الفاظ اگرچہ اس کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں ایک طرح کی ناراضگی کا احساس ہے کہ آپ سے یہ کام ہوا غلط ہے، لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں اصل میں یہ قرآن مجید کی ان آیات میں سے ہے کہ جن کا پس منظر جب تک معلوم نہ ہو اور جو بھی اس کی شان نزول ہے وہ معلوم نہ ہو تو اس کا مفہوم معین کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بھی اور اس سے اگلی بھی۔ تو یہ چیز جو ہے ذرا ہمارے ہاں وہ روایات میں دو باتیں ملتی ہیں کہ جس میں حضور نے اپنی ازواج کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے اوپر ایک حرام کر لیا اپنی ایک ایسی شے کو کہ جو اللہ کی طرف سے جائز تھی۔ اس کے بارے میں دو آراء ہیں، دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور کا معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک گشت کرتے تھے، 2-2 4-4 منٹ تمام ازواج کے ہاں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ باری تو آتی تھی کہ ہفتے 10 دن کے بعد جو رات کو رہنا ساتھ ہے وہ تو راتیں معین تھی۔ تو اب گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی ملاقات کا وقت نہ ہو تو پھر 1 ہفتے یا 8 دن جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ علیحدگی رہی۔ تو آپ نے یہ معمول بنایا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے، 4-4 5-5 منٹ جو ہے تمام ازواج مطہرات سے مزاج پرسی ہو گئی، کوئی خاص معاملہ ہوا وہ پوچھ لیا۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک موقع پر حضور کو جو اپنی خاص زوجہ تھیں زینب بنت جحش، ان کے ہاں دیر لگنے لگی۔ تو اب یہ ایک جو ہے چرچا ہوا باقی ازواج میں، کیا بات ہے اب حضور جو ہے ہمارے پاس جتنا وقت لگاتے ہیں اس سے زیادہ وقت جو ہے زینب کے ہاں بسر کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت زینب کے ہاں کہیں سے ہدیے کے طور پر شہد آ گیا تھا، اور وہ شہد جو تھا مغافیر کا کوئی ایک خاص پھول ہے جس سے کہ ان کی مکھیوں نے چوس کر جو ہے اس کا رس نکالا تھا، اس میں ایک طرح کی ہیک ہوتی تھی۔ حضور کو جب بھی حضور جاتے تھے حضرت زینب کے پاس تو وہ حضور کو پیش کرتی تھی کہ یہ آپ شہد نوش فرما لیں۔ اس کے نوش فرمانے میں کچھ وقت زیادہ لگ گیا، تو اب کچھ ان لوگوں نے پروگرام بنایا، بعض نے دو نے، جن میں سے اکثر کا خیال یہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محترم اس حوالے سے سمجھی جاتی تھی کہ ایک ابو بکر کی صاحبزادی ہیں، ایک حضرت عمر کی صاحبزادی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو انہیں یہ چیز کھلی کہ آپ کو زیادہ وقت وہاں لگتا ہے، تو جب ان کے پاس آئے تو ان کا حضور آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اب مغافیر کی بو کا لفظ سن کر حضور نے یہ قسم کھا لی کہ اچھا یہ میں شہد کھایا کرتا تھا زینب بنت جحش کے ہاں، اب میں نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی۔ یہ واقعہ ایک ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ گرفت فرمائی کہ شہد جائز ہے، حلال ہے، اس کا کھانا آپ کے لیے بالکل روا ہے۔ اب بیویوں کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک شے کو حرام کیوں کر؟ حالانکہ حرام نہیں تھا یہ تو صرف یہ کہ اپنے ذاتی طور پر استعمال نہیں کروں گا، لیکن نبی کا ایسا فعل بھی بہت زیادہ دور رس نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا تھا کہ انہیں اونٹ کا گوشت مرغوب نہیں تھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں وجہ مفاصل آرتھرائٹس کی تکلیف تھی اور اطباء نے منع کر دیا تھا کہ آپ اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس سے مغالطہ یہ ہو گیا بنی اسرائیل میں کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اور ان کی طرف سے اعتراض ہوا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہتے تو یہ ہے کہ اسی سلسلے جو ہے ذرّی کی کڑی ہے یہ بھی جس کے تمام انبیاء ہیں، لیکن ہماری شریعت میں تو اونٹ کا گوشت حرام ہے، انہوں نے حلال کر دیا۔ تو یہ اس مغالطے کی وجہ سے، لہذا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً روک ٹوک کر دی کہ اے نبی ایسا نہ کیجیے، یا ایھا النبی لما تحرم، حالانکہ حضور نے حرام نہیں کہا لیکن اپنے اوپر پابندی لگا لے۔ نبی کیوں، کس لیے؟ ایک جائز چیز ہے، ایک چیز آپ کے لیے روا ہے، جائز ہے، آپ کے لیے قطعاً اس کے اندر یعنی مباح ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تو صرف اس لیے کہ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ اور ایک اور واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جب آئی ہیں حضور کے حرم میں شامل ہوئی ہیں، جو کہ مقوقس شاہ مصر نے ہدیتاً بھیجی تھی 2 کنیزیں حضور کو، جب حضور کا نامہ مبارک دعوتی پہنچا تھا اسے، تو اس نے ایک تو گھوڑا بھیجا تھا اور دوسرے یہ کہ 2 کنیزیں ہدیتاً۔ تو ان میں سے ایک ماریہ تھیں، وہ ماریہ قبطیہ اسی لیے کہلاتی، کاپٹک، میری دی کاپٹک، کیونکہ وہ مصر سے آئی تھی۔
لہذا ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف کچھ رغبت ہو گئی تو اس پر بھی چہمے گوئیاں ہونی شروع ہوئی، اور ازواج نے کچھ پوچھ گچھ شروع کی تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا. تو یہ بھی ایک بات غلط تھی، وہ آپ کے لیے جائز تھی، حلال تھی، سب کچھ تھا، لہذا اس پر بھی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے کوئی قسم کھا بیٹھنا یا اس کے اوپر پابندی اپنے اوپر لگا دینا صحیح نہیں تھا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. یہاں ہمارے دور حاضر کے مفسرین میں سے ایک نے بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. قد فرض اللہ لکم کا ترجمہ کیا ہے کہ تم پر لازم کر دیا ہے اللہ نے اپنی قسموں کو کھولنا، حالانکہ یہاں فرض علیکم نہیں ہے، فرض لکم، تمہارے لیے راستہ کھول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قسموں کے کھولنے کا. قسمیں اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہے اسے کھولنا چاہتے تو اللہ نے شریعت کے اندر اس کا راستہ مقرر کر دیا ہے. لہذا اگر آپ نے قسم بھی کھا لی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ لام اور علا کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے. فرض اللہ لکم اور فرض اللہ علیکم، اللہ نے تم پر لازم کر دیا، واجب کر دیا کہ تم اپنی قسم کھول دو، نہیں، تمہارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے، اللہ نے اس کا راستہ شریعت کے اندر مقرر کر دیا ہے. سورہ مائدہ کی 89ویں آیت ہے کہ جس میں اس کا کفارہ جو ہے بیان کر دیا گیا. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مولا ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے. مطلب یہ کہ اگر کسی بھی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی چہبے گوئی شروع ہو جاتی ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے ازواج مطہرات آپ کی جو ہے بعض ان میں سے وہ کوئی جتھا بندی کر لیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مولا ہے، آپ کا رفیق ہے، آپ کا نگہبان ہے، آپ کا پشت پناہ ہے، آپ کا حامی ہے، مددگار ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو جب کہ نبی نے اپنی کسی ایک زوجہ کو ایک راز کی بات بتائی. اسرہ یہ وہی ہے جو میرے نام سے فعل ماضی بنے گا. اسرار کے سر سے بنا ہے یہ. تو اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی چیز کو چھپانا، اور اسرار کے معنی یہ بھی ہے کسی شے کو راز کے طور پر کسی کو بتانا. اور عجیب بات یہ کہ اسرار کے معنی یہ بھی ہے کہ بھید کو کھول دینا. یہ یعنی دو طرفہ اس لفظ کے معنی ہے. ایک زمانے میں میرے نام پر بھی جیسے مولانا مودودی مرحوم کے نام کے بارے میں بڑے جو ہے بہت سی بحثیں اٹھی تھی کہ ابو الاعلیٰ، اعلیٰ کے باپ کیسے ہو گئے، یہ اعلیٰ تو اللہ ہے تو اللہ کے باپ کیسے ہو گئے. تو یہ بھی اصل میں ایک بڑی ہی یوں سمجھیے کہ بہت ہلکی قسم کی بحثیں تھی جو ہمارے ہاں کبھی ہوتی رہی. تو میرے نام پر بھی ہوئی تھی بہت، تو پھر میں نے تحقیق کی. تو اسرہ یسر اسرارا 3 معنی دیتا ہے. یہاں اس کے معنی کیا ہے؟ اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، جب بطور راز بتائی نبی نے اپنی ایک اہلیہ کو ایک بات. فلما نبات میں ہی، تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا. وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا نبی پر، یا نبی کو حاوی کر دیا اس پر، یعنی نبی کے علم بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی. اب یہاں ایک نقطہ ہے باریک سا، اگرچہ ہم اس طرح کی بحثوں میں زیادہ پڑھا نہیں کرتے، لیکن دیکھیے یہ گھریلو معاملے کی بات ہے. اس میں بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ حضور کو از خود معلوم نہیں ہوا، اللہ کے بتانے سے معلوم ہوا. غیب کا علم حضور کو از خود حاصل نہیں ہو سکتا تھا، غیب کا علم اللہ دیتا تھا، تو وحی کے ذریعے سے جو چیز بھی ظاہر کر دے یہ اس کا اختیار ہے. ہم اس کے اوپر کوئی حد بندی بھی نہیں لگا سکتے. اللہ نے کیا کچھ دیا حضور کو، کیا نہیں دیا، اس کی کوئی ہمارے پاس جو ہے اس کا حساب کتاب ہم نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ بات کہ آپ کی اس زوجہ محترمہ نے وہ بات جو ہے راز کسی اور کو بتا دی ہے، یہ اللہ نے بتائی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب انہوں نے اس کو کھول دیا، بتا دیا کسی کو. یہاں یہ نہیں بتایا کس کو بتایا. أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی کو مطلع فرما دیا اس پر. عَرَّفَ بَعْضَهُ، تو حضور نے جتلا دیا اس کا کچھ حصہ. وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور کچھ سے آپ نے گویا کہ ایک طرح سے نظر جو ہے ہٹا لی، اپنی صرف نظر کیا. فلما نبأها به، جب حضور نے جتلایا اپنی اس زوجہ کو کہ یہ میں نے تم سے راز کی بات کہی تھی اور تم نے یہ راز کھول دیا، تم نے غلط کیا ہے. حالانکہ بیویوں کے لیے جو اوصاف آئے ہیں سورہ نساء میں، تو وہاں پہ الفاظ خاص طور پر یہ آئے ہیں حافظات للغیب، الرجال قوامون علی النساء،
تمام جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب. تو یہ غیب کے چونکہ ظاہر بات ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا قرب ہوتا ہے کہ شوہروں کے راز بیویوں کے معلوم ہوتے ہیں، ان کی کمزوریاں ہیں تو وہ بھی بیویوں کے علم میں ہے. لہذا اس میں ایک رازداری کا معاملہ جو ہے خاندانی زندگی کے اندر بہت ضروری ہے. فلما نبأہا بہ، تو جب حضور نے ان کو جتلا دیا کہ تم نے تو یہ تمہارا راز، تم نے غلطی کی ہے، یہ راز کھول دیا. قالت من انبأک ھذا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ معذرت خانہ روش اختیار کریں، شرمندگی ہو، تو جیسے ہوتا ہے عام طور پر میاں بیوی کے اندر جو بے ساختگی ہوتی ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، تو فوراً کہا آپ کو کس نے بتایا؟ یعنی یہ کہ یہ ایک دم یہ ذہن گیا کہ میں نے جس دوسری زوجہ محترمہ کو یہ بات بتائی ہے شاید انہوں نے یہ بات کی ہے، ان کی طرف سے خیانت ہو گئی. ہوتا ہمیشہ یہی ہے، اور عورتوں میں خاص طور پر، کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا. اب وہ آگے کہے گی دیکھو میں تم سے کہہ رہی ہوں کسی اور سے نہ کہنا، اور ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے پھر وہ جو پہلا جہاں سے معاملہ چلا تھا پھر وہی پہنچ جائے کہ یہ میں تم سے کہہ رہی ہوں، خاص میرا تمہارا تعلق ہے، تم آگے کہیں نہ کہنا. یہ بات جب جو ہے اس طرح ہوئی تو انہوں نے بجائے اس کے کہ شرمندگی ہوتی تو ایک خاص یوں سمجھیے کہ، اور یہ وہی جو ایک بے تکلفانہ تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے. اس میں بعض اوقات مولانا مودودی ایک لفظ لکھ گئے تھے جس پر علماء نے بڑی گرفت کی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کہ ذرا شوخ انداز تھا یہ، بجائے اس کے کہ اس میں ایک احساس ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، معذرت خواہانہ انداز ہوتا. من انبأک ھذا، آپ کو کس نے بتایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر. اب اس کے اندر بھی غصے کا انداز ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم اور خبیر ہے، جو سب کچھ علم رکھنے والا ہے اور جو ہر شے سے باخبر ہے. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما. اب یہ ان دونوں سے خطاب ہو رہا ازواج سے. عام طور پر یہی خیال ہے کہ یہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں تھے، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ، اور ان کے درمیان بہت ہی آپس میں محبت تھی، بہت ہی یوں سمجھیے قرب تھا، ایک دوسرے پر بہت اعتماد تھا. لیکن بات وہی ہو رہی ہے کہ اس میں جو ہے بیویوں کو اگر آپ نے اتنا لیٹیچیوڈ دے دیا ہے اور ان کی جو ہے وہ ان کی دل جوئی جو ہے اس حد تک آپ کر رہے ہیں کہ ان میں ایک ایلیمنٹ جو ہے شوخی کا پیدا ہو رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کے لیے کہ خاندان کے ادارے کو مضبوط رکھنے کے لیے جو سنجیدگی ضروری ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے. ان تتوبا الی اللہ، اب اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کر لو، فقط صغت قلوبکما، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں. یہ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، یہاں خاص طور پر اہل تشیع نے اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں، چونکہ ان کے اندر ایک بغض ہے خاص طور پر حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت حفصہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عمر ان کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہیں. اس حوالے سے انہوں نے اس صورت کی تفسیر کرتے ہوئے جو ہے بہت دور دور تک پہنچ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو گناہ آلودہ ہو چکے ہیں. یہ ترجمہ کیا ہے. اس پر بہت عمدہ بحث لکھی ہے مولانا حمید الدین فرائی رحمت اللہ علیہ نے، کہ اگر تم اللہ کے جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، دل میں تو احساس ہو چکا ہے غلطی ہوئی ہے، دونوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک وہی پہلو جو ہے وہ ناز والے نیاز کیا جانے، بیوی کو جو اپنا ایک ہوتا ہے ایک اعتماد شوہر کے اوپر، اور اس کو اس کے اندر جو ایک بے تکلفی ہوتی ہے، تو بجائے اس کے کہ مانگ لیں معافی چاہیں حضور سے بھی، اللہ سے بھی استغفار کریں، اس کے بجائے یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر رہی ہیں، معذرت کرنے میں جو ہے وہ زبان نہیں کھل رہی. تو اس یہ ترجمہ ہے ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے پشیمانی. جو توبہ کا اصل جو جوہر ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع کے ضمن میں، کہ توبہ کا آغاز کیا ہے؟ اپنے کیے پر پشیمان ہو جانا، نادم ہو جانا، یہ نقطہ آغاز ہے. تو فقط صغت قلوبکما، تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں. یہ عربی زبان کے کئی الفاظ ہیں. رغبت، رغب الہ، رغب عن. رغب الہ کسی شے کی طرف رغبت رکھنا، اور رغب عن کسی شے سے نفرت کرنا. یہ الٹے معنی ہو جائیں گے الہ اور عن سے. من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں ہے وہ پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح یہ لفظ ہے سغف، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ الہ آئے تو وہ کسی شے کی طرف مائل ہو جانا، اور عن آئے
تو اس سے متنفر ہو جانا. تو یہاں اگرچہ نہ الہ ہے اور نہ ہی ان ہے، لیکن یہاں پر جو کنسٹرکشن ہے جملے کی، ان تتوبا الی اللہ فقط سقط قلوبکما، ورنہ تو پھر یہ کہ یہاں پہ آگے آنا چاہیے تھا کہ خبر کیا ہے، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ کی جناب میں، اور تمہارے دل تو گناہ آلود ہو ہی چکے ہیں، تو اب آگے کیا، پھر تم توبہ کرو جلد از جلد کرو، یہ الفاظ آنے چاہیے تھے، لیکن یہاں وہ نہیں ہے. ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اور فقط سقط کو تو تمہارے دل تو پہلے ہی مائل ہو چکے ہیں، تمہیں غلطی کا احساس ہو گیا ہے، تمہیں ندامت ہو گئی ہے، تو تم یہ کہ زبان سے بھی کہو، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر لو، اور حضور سے بھی معافی چاہو، اللہ سے بھی معافی چاہو. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے جتھا بندی کی حضور کے خلاف، یعنی اپنی اسی ناز والے نیاز کیا جانے اسی کیفیت کے اندر جو ہے وہ اڑی رہ گئی، فَإِنَّ اللَّهَ، اب یہاں پر بڑی سخت جو ہے وہ تنبیہ کے الفاظ ہیں. ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید میں بعض اوقات حضور کی طرف بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں تخاطب کے اندر کہ بہت سخت ہوتے ہیں، جن کا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. ظاہر بات ہے اللہ کا معاملہ ہے. اب الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بلند ہو جائے، کتنا ہی بلند ہو جائے، بندہ تو رہے گا نا. اور اللہ کتنا ہی نزول جلال فرما لے، کتنا ہی نزول جلال فرما لے، کتنا ہی نزول فرما لے، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، رب ہے. تو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، تظاہرہ کہتے ہیں، ظاہر کہتے ہیں پیٹھ، اور تظاہرہ جو ہے وہ ہے پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کسی کام کے لیے کھڑے ہو جانا. تو یہ مظاہرہ جو ہمارا ہوتا ہے، لوگ جمع ہو گئے کسی شے پر مظاہرہ، کو یہی سے ہے. ان تظاہرہ علیہ، اگر تم ان کے خلاف، اب دیکھیے یہاں علی آ گیا، خلاف کے لیے آئے گا علی. ان تظاہرہ علیہ، اگر ہمارے نبی کے خلاف تم محاذ آرائی کرو گی، فإن اللہ ہوا مولا ہو، تو اللہ ان کے مولا ہے، اللہ ان کا دمساز ہے، رفیق ہے، پشت پناہ ہے. وہ جبریل ہو، اور جبرائیل بھی ہے، وہ صالح المومنین، اور تمام صالح اہل ایمان، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور پھر اس کے بعد سارے کے سارے ملائکہ بھی ان کے پشت پناہ ہیں. تو گویا کہ یہاں پر وہ جو ایک تعلق ہونا چاہیے شوہر اور بیوی کے مابین، اس میں ذرا سا تجاوز کہ دل جوئی ذرا اتنی بڑھ گئی. حضور کی طبیعت میں رافت اور رحمت تھی، بہت نرمی تھی، بہت شفقت تھی. اسی لیے قرآن مجید میں 2 جگہ آپ سے کہا گیا ہے منافقوں پر آپ سختی کیجئے، سختی کیجئے، سختی کیجئے. یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، سختی کیجئے ان پر. لہٰذا یہ کہ یہ جو آپ کی طبیعت کی نرمی تھی، اس کی وجہ سے اگر کچھ ازواج مطہرات کے اندر، میں پھر وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، کچھ شوخی پیدا ہو رہی تھی، تو اس کو بھی ٹوک دیا گیا کہ نہیں، خاندان کے مقدس ادارے کے اندر یہ چیز بھی نقصان دہ ہے، اور یہ بھی اس کی چولوں کو ڈھیلا کر دینے والی ہوگی، لہٰذا اس سے بچو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.